الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم نے 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل کا ترجمہ مکمل کیا تھا اور اس کا جوڑا ہے سورۃ کہف، اس کا آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بہت سی مشترک باتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے وسط میں واقع ہوئی ہیں۔ دونوں کے 12 رکوع ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں اور سورۃ کہف کی 110 آیات۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی حیثیت بھی جوڑے کی ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی برائی نہیں ہے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی مثبت تعریف ہے کہ اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت مکمل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سے آغاز ہوتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کا، اور الحمدللہ سے آغاز ہوتا ہے سورۃ کہف کا۔ سورۃ کہف کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدائی اور آخری آیات کو حفاظت قرار دیا ہے فتنہ دجال اور فتنہ مسیح دجال سے۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو۔ دجال انتہائی دھوکے باز، المسیح الدجال فریبی مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے خلاف اپنے فیصلے کو ریزرو کر لیا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھا لیے گئے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور ان کے سامنے بنی اسرائیل کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ لیکن ان کی تشریف آوری سے پہلے یہود میں سے ایک شخص وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اصفہان میں پیدا ہوگا، اور اس کی قیادت میں اللہ کے دین کے دشمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، بالخصوص یہود، وہ مسلمانوں کو بہت ٹف ٹائم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 شخصیات کے ذریعے سے مدد فرمائے گا۔ ایک تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک قائد عطا فرمائے گا جو عام ہم معروف معنوں میں انہیں امام مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ امام مہدی کی قیادت میں جب مسلمان لڑیں گے تو اولاً ان کو کچھ کامیابیاں حاصل ہوں گی، لیکن بہرحال دجال کی ڈسپوزل پر بہت طاقت ہوگی، بہت طاقت ہوگی۔ احادیث میں اگر آپ پڑھیں تو اس کی تفصیل جو ہے بڑی حیران کن تفصیل ہے کہ جدھر وہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے کھیت میں بارش ہوگی، اور وہ کسان جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے کھیت میں بارش نہیں ہوگی۔ وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس سے کہے گا کہ اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکالو، اور وہ اپنے خزانے نکال کے باہر کر دے گی۔ اور اس کے گدھے کا ایک پاؤں جو ہے وہ صنعاء میں ہوگا اور دوسرا مدینے میں ہوگا، دوسرا صنعاء میں ہوگا، یعنی سینکڑوں میل کا فاصلہ۔ اسی طرح اس کے گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یعنی یہ غیر معمولی شخصیت ہوگی وہ۔ اس پر بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک میں فتنۃ الدجال کہا ہے اور دوسرے میں فتنۃ المسیح الدجال کہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 فتنے ہیں۔ ایک تو یہ جو اس وقت
مغربی تہذیب جس کا اس وقت دنیا پر سکہ رواں ہے وہ دجالی تہذیب ہے کہ وہ انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ صفات کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات پہچانی جاتی ہیں وہ اس تہذیب کے پاس ہیں، بارشوں کا برسانا اور خفیہ خزانے زمین کے نکال لینا، اور وہ جو فرمایا کہ آخر میں یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو عورتیں کے پیچھے جو اس کے پیچھے نکل دوڑیں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ فإن المؤمن لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ، اور ایک بندہ مومن گھر لوٹے گا اور وہ کوشش کرے گا، چاہے گا کہ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی پھوپھی کو کسی طرح گھر میں باندھ لے، لیکن وہ رسے توڑا کر باہر نکلنا چاہ رہی ہوں گی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم خارج میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان حدیث کو پڑھا جائے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال ایک شخص بھی ضرور ہوگا جو اصفہان میں پیدا ہوگا، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کی ایک جو نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے وہ ہے یہودیوں کی، اس میں اتنے یہودی آباد ہیں، تو انہی میں سے کوئی شخص ہوگا کہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ دو جو الفاظ ہیں عیسیٰ اور المسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم تو ان کی کنیت ہے، عیسیٰ ان کا ذاتی نام ہے، انگریزی میں اس کو جیزس کہتے ہیں، اور المسیح جو ہے یہ ان کا صفاتی نام ہے۔ المسایہ نجات دہندہ، یعنی نوع انسانی کو یہ جو اس وقت تہذیب ہے اور جو یہودیوں کا غلبہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا یا پرسوں کہ انہوں نے سونا و چاندی ختم کیا اور پھر کرنسی انٹروڈیوس کروائی سکوں کی شکل میں، پھر سکے بھی غائب کر دیے اور پھر نوٹ لے آئے جو صرف کاغذ کے پرزے ہیں ان پر لکھا ہوا ہے، اور اب وہ نوٹ کا وجود بھی ختم کیا جا رہا ہے اور الیکٹرانک کرنسی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں بیانات جو ہیں ہمارے وزیر سائنس ٹیکنالوجی کے بھی کہ عنقریب جو ہے وہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ موبائل فون سے ہوا کریں گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب بالفعل کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک اس کے فون میں لکھا ہوا ہوگا کہ تمہارے اتنے پیسے جو ہیں ہمارے پاس جمع ہیں، تم اس پہ پیمنٹ کر دو تو ہم پیمنٹ کر دیں گے، اس کی پیمنٹ آ گئی، ہمارے کھانے میں اتنے آ گئے، وہ چلے گئے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اویئرنیس پیدا ہوگی ان کے بارے میں، اور پھر اسی طرح ان کو نکالا جائے گا امریکہ سے بھی اور باقی دنیا سے بھی، جیسے پچھلی صدی کے آغاز میں یا اس کے وسط میں ہٹلر نے جرمنی سے انہیں نکالا تھا، بلکہ ان کا قتل عام بھی کیا تھا اور باقی وہاں سے بھاگ کر نکلے تھے، اور اس وقت وہ آ کر اسرائیل میں پناہ لیں گے، اور پھر اصلی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تشریف آوری ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جدھر وہ نظر دوڑائیں گے یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ اب اس کی کیا عملی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کوئی خاص ویپن دے گا، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزاتی شخصیت ہے، ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کا اپنی ماں کی گود سے لوگوں سے کلام کرنا معجزہ ہے، پھر بڑی ینگ ایج میں ان کا واز کہنا جس کو یہودی علماء نے بھی مانا کہ ہی اسپیکس ود اتھارٹی، اور اس کے بعد پھر ان کے معجزات جو انہوں نے دکھائے ہیں، پھر ان کا رفع آسمانی معجزہ ہے، ان کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا معجزہ ہے، تو اس معجزانہ طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان پر نازل ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ سورۃ کہف کے بارے میں ایک اور بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی ہے کہ یہ ایک روشنی ہے۔ آپ نے ترغیب دلائی کہ ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جو جمعے کے روز سورۃ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، ایک روشنی عطا فرمائے گا، ایک بصیرت باطنی عطا فرمائے گا کہ وہ نور اس کے پاس آنے والے جمعے تک رہے گا۔ وہ نور اصل میں کیا ہے، وہ روشنی کیا ہے؟ وہ اس دنیا کی حقیقت کو آشکارا کرنا ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کی چکا چوند ہے، اس کی گلٹرنگ مینیفیسٹیشن ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے،
ویری ویری امپریسو، ویری ویری امپریسو. یعنی اب وہ جو نئی نئی ایجادات اور ڈیولپمنٹس ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ آج سے 50 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا موبائل فون کا. اب ہے، ہم سب اپنی جیب میں لیے پھر رہے ہیں. اور جب سے اینڈرائڈ فون آیا ہے تو ہم ایک دم جو ہے بدل گئے ہیں. یعنی چلتے پھرتے، خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ پوری طرح کنیکٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور اپنے تمام دوستوں اور احباب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کون کس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. میرے بارے میں میرے جاننے والوں کو پتہ ہے اور گویا مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے. یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے تو زیادہ استعمال کرنا نہیں آتا، لیکن بہرحال میں بچوں کو دیکھتا ہوں اور جتنی بھی جو نوجوان نسل ہے ہر وقت جو ہے وہ اس کے اندر مصروف ہے اور پل پل کی انہیں خبر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط امپریشن دیتی ہے کہ نہیں، یہ دین جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے یہ سب ایسا ہی ہے. اصل انسان ہے. یعنی کائنات نے ریپلیس کر دیا اللہ تعالیٰ کے وجود کو، کائنات اور اس کے جو بھی وسائل ہیں. اقبال نے ایک مصرے میں خلاصہ نکال دیا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے. تو ابلیس کے مجلس شورا علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، اور اس کے بارے میں استاد مکرم محترم ڈاکٹر سزار احمد صاحب کا امپریشن یہ تھا کہ یہ امت مسلمہ کے نام علامہ اقبال کا آخری پیغام ہے. تو اس کا آغاز کرتے ہیں علامہ اسی مصرے سے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے. تو کہ میٹر، وہ جو نیوٹن نے کہا تھا نا کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، جبکہ قرآن مجید یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی اور سے پیدا ہوا. تو ایٹرنل ہمارے دین کے روح سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن یوں یوں یہ سائنس، ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس ترقی کر رہی ہے اور ہم اس میں کھوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ بات جو نیوٹن نے کہی تھی کسی وقت سمجھ میں آئی تھی یا نہیں فزکس کے طلباء کے، سائنس کے طلباء کے، لیکن اب وہ اپنا عملی مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کائنات کے وسائل جو ہیں میٹر کے، وہ سب کے سب جو ہیں اپنا کام دکھا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اصل میں میٹر ہے سب کچھ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ جو ہے اس تہذیب نے، اس دنیا نے ڈال لیا ہے. اس کو سورۃ کہف کے پہلے رکوع میں کہا گیا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنا دیا ہے. نوٹ کریں الفاظ کو، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زمین کے لیے بڑا پرکشش بنا دیا ہے کہ یہ زمین اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمیں کھینچ لیتی ہے. کون سا خدا اور کون سی آخرت. یعنی یہ کائنات جو ہے اس کے سارے نظام جو ہیں بڑے پرفیکٹ ہیں اور اس کائنات کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. یعنی دن بدن مزید اسٹیبلش ہوگی اور اس کے سارے وسائل جو ہے وہ انسان کی طاقت کے اندر آ جائیں گے. یہ ہے کہ جو ایک جنرل امپریشن، یعنی بغیر کسی سائنسی علوم کے پڑھے ہوئے ہر انسان جو ہے وہ فیل کر رہا ہے کہ یہ کائنات اصل ہے. اور یہ انسان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی مخلوق ہے اور یہ دوبارہ زندہ ہوگی، دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں اور اس کے اندر روح بھی نہیں ہے کوئی. یعنی وہ بات کہ جو سائنس نے اسٹیبلش کر لی، خاص طور پر اس کا جو یعنی موجد ہے، موجد کہنا چاہیے، یا جس نے یہ نظریہ پیش کیا وہ ڈارون ہے. اس نے ثابت کیا، ثابت تو نہیں کیا کہنا چاہیے، یعنی اس نے اپنی ساری تحقیق کے بعد وہ جو تحقیق ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس نے بالکل صحیح انالیسس کیا اینیمل ورلڈ کا کہ حیوان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اٹ اسٹرگلز فار ایگزسٹنس. اب چونکہ وہ درست انالیسس ہر جو آدمی اس کو فیل کرتا ہے کہ یس اٹ از، اس کے بعد جو ایک بات اس نے کہہ دی، اس نے اس کائنات کا رخ بدل دیا
اور مذہب سے دوری پیدا کر دی پوری دنیا کے اندر۔ وہ کیا تھا کہ انسان جسٹ ایک حیوان ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہے، اور باقی حیوانات سے اور باقی حیوانات اور اس کا فرق کوالیٹیٹیو نہیں ہے، کوانٹیٹیو ہے۔ جیسے باقی جانوروں کے اندر فرق ہے، کوئی بڑے جسے والے جانور ہیں اور کوئی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں، ذرا جراثیم ہیں۔ کچھ کی بینائی بہت تیز ہے، عقاب بہت بلندی سے اپنا شکار دیکھ لیتا ہے، اپنا کھانا دیکھ لیتا ہے، لیکن باقی جانوروں کی کسی جانور کی اللہ تعالیٰ نے جو سونگنے کی حص ہے، جیسے چونٹی کی بہت تیز بنائی ہے۔ تو کوانٹیٹیو فرق ہے، انسان اور حیوان میں کوئی کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے، اور یہ زندگی اصل زندگی ہے۔ اسی پر غور و فکر کرنا چاہیے، اسی کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اسی کو اور زیادہ کمفرٹیبل بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اب سارا جو ویسٹ کے اندر جو تحقیق و جستجو ہو رہی ہے، یہ کیا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے۔ تو اس کے پہلے رکوع میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے بڑا پرکشش بنا دیا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اس کے آخری رکوع میں فرمایا گیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں اے انسانوں، اعمال کے اعتبار سے ورسٹ لوزرز، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ سعی و جہد دنیاوی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، بھٹک کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے، وہ یہ ایزیوم کرتے رہے، سمجھتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اینڈ دس از واٹ وی آر آل، ہم سب اسی زوم میں مبتلا ہیں نا، کہ میں بڑے تیر مار رہا ہوں، میں بڑا کامیاب انسان ہوں، حالانکہ اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کی دوڑ، اس کی دھوپ، اس کی محنت، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ دنیا بنانے کے لیے، دنیا میں ایکسل کرنے کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، بڑی سخت آیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے۔ انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اس سے ملنے کا انکار کیا ہے۔ فحبطت اعمالہم، تو جو انہوں نے کچھ اچھے عمل کیے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، بیکاز دیئر ڈائریکشن از رانگ، اور انہوں نے عملاً اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا ہے، تو دے آر ایکٹنگ لائک کفار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ